بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی میری یہ ویڈیو ایک ایسے شوہر کی کہانی ہے جسے اپنی بیوی کے ہر اچھے کام میں بھی نقص نکالنے کی عادت تھی۔ وہ ایسا کیوں کرتا تھا؟ آئیے سنتے ہیں۔ کہانی شروع ہونے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو یونس سٹوری ٹی وی کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ آپ کو ملتی رہیں تمام دلچسپ کہانیاں۔ اگر کہانی پسند ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ کومل خاندان بھر کی پسندیدہ شخصیت سمجھی جاتی۔ بزرگوں کو اس کی تابع داری پسند تھی تو لڑکیوں کو اس کا فیشن ایبل میں اپڈیٹ رہنا پسند تھا، اور بچوں کی تو وہ پسندیدہ تھی۔ کومل آپ ہماری ہیرو ہو، بچہ پارٹی کا متفقہ بھی آن تھا۔ خاندان کے ہر گھرانے کی خواہش تھی کہ کومل ان کے گھر ہی کی زینت بنے۔ باادب، پڑھی لکھی اور خوش شکل کومل ہر لڑکے کا خواب تھی، اور اس کا سنگڑاپا ہر ماں کی خواہش۔ تقریباً سب نے اس خوش اتوار اور نیک سیرت لڑکی کی طرف دستے سوال کیا تھا، لیکن کومل کے والدین نے بہت سوچ سمجھ کر عبدالعلیم کے بیٹے عمران علی کو اپنی فرزندی میں لینے کا فیصلہ کیا تھا۔ وہ دو بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا۔ بہنیں اپنے گھر بیاہی تھی۔ ایک بوڑھی ماں تھی جس سے دور پرے کے رشتہ داری بھی تھی۔ عمران ایک خوش شکل اور ذہین نوجوان تھا۔ یہ وہ سوچتا تھا کہ آگے چل کر ترقی کرے گا۔ سب نے کومل کے والدین کی فراست کی داد دی تھی۔ ہر طرح سے مطمئن ہو کر ہاں کر دی گئی تھی۔ سب نے کومل کی خوشیوں کی دعا کی تھی۔ ہاں بھائی، کیسی لگی تمہیں اپنے ہونے والی بھابھی؟ رحیمہ نے اپنی دونوں بیٹیوں سے پوچھا تھا۔ امی، کومل ہے تو بہت اچھی، لیکن صدف نے بات ادھوری چھوڑ دی تھی۔ پاس کمپیوٹر پر بیٹھی تھے۔ عمران کا پورا وجود سماعت بنا ہوا تھا۔ قدرتی طور پر وہ پر تجسس تھا کہ بہنیں کیا رائے دیتی ہیں۔ اس نے کومل کو خاندانی تقریبات میں ایک دو بار تو دیکھا تھا، سب سے تعریفیں بھی سن رکھی تھی، سو وہ خوش اور مطمئن تھا۔ کومل ہے تو اچھی لڑکی، لیکن اپنے گھر میں اس کی حکومت ہے۔ امی سعدیہ نے بھی صدف کی طرف دیکھتے ہوئے ہاں میں ہاں ملائی تھی۔ اس کی امی کہہ رہی تھی کہ کچن کے تمام امور اسی کے سپرد ہیں۔ انکل بھی اس کی پسند ناپسند کو اہمیت دیتے ہیں۔ آپی کی شادی میں ہر طرف اسی کی پکار تھی۔ کومل، میک اپ تو ہمیں کر دو، لائنر لگا دو، دو بال سیٹ کر دو، مہندی سجا دو۔ صدف کچھ سوچتے ہوئے بول رہی تھی۔ تو بیٹا یہ تو اچھی بات ہے نا، مجھے تو ایسے ہی با اعتماد اور ایکٹیو بہو چاہیے۔ رحیمہ نے مسکراتے ہوئے بیٹے کو دیکھا۔ امی، کہیں اتنا تیز لڑکی ہمیں دیوار سے نہ لگا دے، عمران پر حکومت نہ شروع کر دے۔ صدف اپنے خدشات تھے۔ رحیمہ بیگم نے ہنس کر اس بات کو ٹال دیا تھا کیونکہ انہیں اپنے تجربے پر بھروسہ تھا، لیکن عمران کے دل میں بہنوں کے تبصروں نے جڑ پکڑ لی۔ کومل پر بے تحاشا روپ آیا تھا۔ یہ سب کی مشترکہ رائے تھی۔ اب وہ شدت سے منتظر تھی کہ عمران بھی اس کی تعریف کرے۔ کومل، آپ پر اتنا ہیوی میک اپ سوٹ نہیں کرتا، پتہ نہیں دلہن نے گولا گنڈا کیوں بن جاتی ہیں۔ کومل نے حیرت سے عمران کو دیکھا جو استہزائیہ انداز میں اسے دیکھ رہا تھا۔ نئی نویلی دلہن کومل کا ایسے تبصرے پر دل بجھ گیا تھا۔ ولیمے کے اگلے دن وہ مکلاوے کے لیے تیار ہو گئی تھی۔ اس کی ننندیں اس کا میک اپ کر رہی تھی۔ صاف کومل کو کوئی اور ڈریس پہنا دو، اس کی رنگت ڈل لگ رہی تھی، اور میک اپ بھی لائٹ کر دو۔ جب عمران نے اچانک انٹری دی اور کومل نے شکوہ بھری نظر اپنے سنے گہرے کام والے سوٹ پر ڈالی جو اس نے بہت دل سے تیار کروایا ہوا تھا، اس کے بعد تو گویا معمول بن گیا تھا۔ عمران بہت ہلکے پھلکے انداز میں اس کی شخصیت یا پسند ناپسند پر طنز کر دیتا، فقرہ کستہ، اور پھر یوں انجان بن جاتا جیسے غیر دانستگی میں کچھ منہ سے نکل گیا ہو۔ کومل کو کھانے پکانے سے قدرتی لگاؤ تھا، کچھ ہاتھ میں بھی ذائقہ تھا، سو وہ کھانا پکانے میں ماہر سمجھی جاتی تھی۔ ابتدائی دنوں کے بعد اس نے کچن کے امور سنبھالنے ساس سے عمران کی پسند ناپسند تو معلوم کر چکی تھی۔ اپنی صلاحیتوں پر بھروسہ بھی تھا، سو مطمئن تھی کہ کھانا پسند آئے گا۔ یہ کیا امی، آپ کو پتہ ہی نہ، مجھے زیادہ سپائسی اور آئلی کھانے نہیں پسند۔ کس نے کیا ہے یہ سب؟ مثالوں کا اتنا ضیاع، اور یہ کیا گاجر مولی کے پھول بنائے ہیں، سلاد ہے یا کوئی پارک؟ عمران نے تنقیدی نظروں سے جائزہ لیا۔ کومل کا تو دل ہی بجھ گیا تھا۔ حالانکہ سب کو اس کے ہاتھ کے کھانے بہت پسند آئے تھے، لیکن جس کے دل تک پہنچنا تھا
اس کو پسند ہی نہ آیا تھا تو پھر کیا فائدہ؟ عمران کے ساتھ کیا مسئلہ تھا؟ کومل کی سمجھ سے بالا تر تھا یا پھر کوئی مسئلہ نہیں تھا؟ اس کا وہم تھا۔ وہ میاں بیوی تو تھے مگر حاکم اور محکوم کومل کو لگتا تھا جیسے وہ زبردستی عمران کے سر پر مسلط ہے۔ اس نے بڑی کوشش بھی کی تھی لیکن کسی لڑکی کا سراغ نہیں مل سکا۔ وہ کسی سے گلہ بھی نہیں کر سکتی تھی کہ اپنا پندار اسے عزیز تھا، لیکن آنکھوں کی بھجتی لو اور مدھم رنگت کسی سے پوشیدہ نہ تھی۔ گھر والے پوچھتے، کومل تم خوش ہو نا؟ عمران تمہارے ساتھ کیسا ہے؟ وہ سوچ میں پڑ جاتی کہ اسے کیا کہنا چاہیے۔ عمران کا بظاہر رویہ ٹھیک تھا۔ گھر میں بوڑھی ساس تھی جو مہربان رویہ رکھتی تھی۔ ننندیں اپنے گھر بار میں مصروف، لیکن وہ خوش نہ تھی۔ کیا میکے میں سب امی ابو لوگ میری جھوٹی تعریفیں کرتے تھے؟ کیا مجھ میں کوئی خوبی نہیں تھی؟ وہ خود سے سوال کرتی۔ دل کا بوجھ جب بھی بڑھا تو اس نے اپنی قریبی سہیلی سے اپنے احساسات اور عمران کا رویہ ذکر کیا۔ یار اگر تمہارے شوہر کی زندگی میں کوئی لڑکی نہیں ہے یا کوئی اور مسئلہ نہیں ہے تو پھر تمہارا شوہر تمہارے سامنے احساس کمتری محسوس کرتا ہے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ یار ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ کومل نے بیزاری سے سر ہلایا۔ بار بار تمہاری خوبیوں کا منفی ذکر کرنا، تمہارے کاموں میں نقص نکالنا، اپنے سامنے کچھ نہ کرنا، یہ احساس کمتری یا احساس برتری کی ایک بگڑی ہوئی شکل ہے۔ جیا نے ایک ہاتھ اس کے شانے پر رکھ کر کہا تھا، کومل تم بھی کرنے کے بجائے اپنے سوچ اور صلاحیتیں اپنے بچوں کی طرف فوکس کر لو۔ پھر کومل محض سر ہلا کر رہ گئی تھی۔ وقت کا کام گزرنا ہے، سو وہ دبے قدموں آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ بنا آٹھ پیدا کیے بچوں کی سکولنگ خاندان میں لین دین گھر کی سجاوٹ حتیٰ کہ کلر سکیم تک عمران کی مرضی کے مطابق ہوتی۔ کومل کسی معاملے میں رائے دینے کی مجاز نہ تھی۔ دینا بھی چاہتی تو تمہیں کیا معلوم ہے یہ کہہ کر اسے خاموش کروا دیا جاتا۔ ماضی کی شوق و شنگ، بااعتماد اور خوش گفتار کومل اب سنجیدہ کم اور اپنی ذات میں سمٹی نظر آتی تھی، جس کا مقصد حیات گھر کو آرام و سکون اور بچوں کی تعلیم و تربیت تھا۔ مما آپ کے بنائے ہینڈ میڈ کارڈز اور پینٹنگز سب ٹیچرز کو بہت پسند آئی۔ انم تو اپنی مما کی فین تھی۔ ٹیچر کہتی ہیں کہ آپ کی مما سپر ون ہے، جنہیں سب کچھ آتا ہے۔ شہریار نے پیار سے اس کے کاندھے پر سر رکھ کر کہا تھا۔ عمران پاس بیٹھا یہ باتیں سن رہا تھا۔ کومل نے دیکھا اس کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ تھی، تاہم وہ خاموش ہی رہا تھا اور کومل کا دل بجھ گیا تھا۔ جرمنی سے عمران کے کزن فواد آئے، ان سب سے بھی ملنے کو آئے۔ وہ سب کے لیے تحائف بھی لائے تھے۔ حاضر جواب لمحوں میں محفل کو کاشت زعفران بنا دیتے۔ وہ کومل کے ہاتھوں سے بنائے ہوئے کھانوں اور بچوں کی تربیت کی دل کھول کر تعریف کر رہے تھے۔ کومل تو خاموش رہی۔ بچے تو انکل رائٹ انکل کہہ کر ہاں میں ہاں ملاتے رہے تھے۔ رات کو کومل کافی بنا کر لائی۔ دونوں کزنز بیٹھ کر ماضی کے قصے سنا رہے تھے۔ آدھ کھلے دروازے میں سے اتنی آوازوں میں کومل کا نام آیا، وہ تجسس کے مارے وہیں رک گئی۔ یار عمران بہت لکی ہو، تم باپ بھی نے تو گھر کو جنت بنا دیا ہے۔ مامی کا انتخاب تمہارے لیے بالکل ٹھیک تھا۔ جرمنی سے آئے فواد بھائی کی آواز میں واضح ستائش تھی۔ ارے یار فواد، اب کومل کے سامنے نہ کہہ دینا ورنہ سر پر چڑھ جائے گی، عمران نے بیزاری سے کہا۔ یہ کیا بات ہوئی عمران؟ یار فواد نے قدر ناراضگی سے پوچھا۔ ہاں نا یار، بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ تمہیں میری عادت تو معلوم ہے نا، میں ہمیشہ نمبر 1 رہا ہوں۔ تمام لوگوں کی نظروں کا مرکز کومل اچھی ہے، مگر اس کی فیملی، تعلیم، اعتماد، پسند ناپسند ہر چیز مجھ سے برتر تھی۔ مجھے لگا وہ آ کر مجھ پر حاوی نہ ہو جائے۔ یار میں مرد ہوں، اسے ایک عورت کے آگے سرنڈر کر دیتا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میں کومل کے حوالے سے پہچانا چاہتا، بلکہ کومل کو میرے حوالے سے تعارف ملے، سو میں نے اسے ایک لیول پر رکھا ہے شروع سے، کیونکہ میں ایک مرد ہوں۔ ہر چیز میں اگر اس کی ستائش، اس کی تعریف کرتا تو وہ میرے سر پر ناچنے لگتی، مجھے اپنے سے کم تر سمجھنا شروع کر دیتی، اور ایسا میں کبھی نہیں ہونے دوں گا، عمران نے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا تھا۔ پھر فواد بھائی نے آگے سے کیا کہا کہ عمران نے مزید کیا گلف شانیاں کی۔ کومل کا تو وجود زلزلے کی زد میں آ گیا تھا۔ اسے فوراً اپنی دوست جیا کی بات یاد آ گئی تھی۔
عمران بھائی اصل میں احساس کمتری کا شکار ہیں، اس لیے وہ تمہارے کسی کام کو سراتے نہیں ہیں۔ کومل کو اب ان باتوں پر یقین آیا تھا اور عمران پر ترس بھی۔ کتنے ہی انمول لمحے اور سنہرا وقت عمران کی ایک چھوٹی اور گھٹیا سوچ کے دھول تلے دب گئے تھے کہ وہ ایک مرد ہے جسے عورت کی برتری کسی صورت گوارا نہیں ہے۔ اس نے تنم بھری نظر عمران پر ڈالی اور بچوں کے کمرے کی طرف قدم بڑھا دیے تھے جنہوں نے اس کو جینے کا حوصلہ بھی دیا تھا اور اس کی محبت اور قربانیوں کا اعتراف بھی کیا تھا۔ ناظرین، اگر کہانی پسند ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔